العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں اس موضوع پر ہمارے یہ دروس چل رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دو بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گے تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، جن میں سے ایک دابۃ الارض ہے اور دوسرا کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں نشانیوں سے پہلے کچھ اور نشانیاں ہیں کہ جن کا ظہور بھی ہوگا، جن میں سے ایک دخان کا تذکرہ ہے، جس کے اوپر قرآن کی ایک سورہ دخان بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتظار کرو کہ جب آسمان سے دھواں آئے گا اور وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے جو شرح لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو، یہ وہی دھواں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے جو بڑی نشانیاں آئیں گی، انہی نشانیوں میں سے یہ دھواں ہے دخان۔ یہ آسمان سے دھواں آئے گا اور روئے زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں بچے گا کہ جس انسان کو یہ دھواں نہ پہنچے، یہاں تک کہ لوگوں کے نتنوں میں داخل ہوگا، لوگوں کے نتنوں سے داخل ہو کے لوگوں کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے تو یہ دھواں اتنی تھوڑی تکلیف کا سبب بس بنے گا کہ ان لوگوں کو زکام ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، جو مجرم ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار، فاسق، بدکار اور مشرک اور کافر اور بدعتی، ان لوگوں کے لیے یہ بڑی تکلیف کا سبب بنے گا، ان کے لیے یہ بہت اذیت کا سبب بنے گا۔ جو اللہ نے فرمایا یغشی الناس ھذا عذاب علیم، لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اب یہ لوگ اتنے متاثر ہوں گے کہ جدھر بھی دیکھیں گے ان کو ہر طرف دھواں ہی دھواں محسوس ہوگا، اور ایسا دھواں کہ جس سے ان کی آنکھوں میں تکلیف، ان کے کانوں میں تکلیف، ان کے جسموں میں تکلیف۔ تو یہ کفار کے لیے، مشرکوں کے لیے، بدعتیوں اور مجرموں کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف کا سبب بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جتنے دن چاہے گا، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دھواں تقریباً 40 دن رہے گا، 40 دن تک یہ لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنے گا۔ بھائیوں، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، امید ہے اور بلکہ یقین بھی ہے الحمدللہ تو کہ آپ باتوں کو غور سے سنتے بھی ہیں اور عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بھائیوں، یہاں سے جو بڑی ایک اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دین کے ساتھ جڑنے کا کتنا فائدہ ہے، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑنے کا کتنا فائدہ ہے کہ جب وہ عذاب آسمانوں سے آ کر روئے زمین کے تمام افراد کو گھیر لے گا اور تمام افراد اس سے متاثر ہوں گے، لیکن اللہ والے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ والوں کو صرف اتنی ہی تکلیف پہنچے گی کہ ان کو نزلہ، زکام وغیرہ ہوگا، ان کے لیے کوئی زیادہ تکلیف کا سبب یہ نہیں بنے گا۔ تو یہ دین سے جڑنا، عمل سے جڑنا، تقوی اختیار کرنا اور اللہ کی عبادت کے اوپر یہ ثابت قدمی اختیار کرنا، بھائیو، یہ عذاب الہی کے اترتے وقت بھی آپ کے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں اس دین سے جوڑے رکھے، ان نمازوں سے، ان عبادات سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے سونے ربا سالہ جوڑ کے رکھے۔ اس کے بعد ایک اور نشانی ہے، وہ یہ ہے حدم الکعبہ۔ حدم الکعبہ، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ خرب الکعبہ، کعبہ کو خراب کرے گا ایک بندہ۔ کون؟ فرمایا کہ ایک حبشی، اور اس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سویقتین ساق سے ہے،
دو پنڈلیاں، اور پنڈلیاں بھی دو کیسی؟ فرمایا کہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا، یہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا شخص حبشہ سے آئے گا اور وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ جائے گا اور بیت اللہ کی اینٹیں اکھاڑ دے گا اور بیت اللہ کو گرا دے گا، ایک ہی شخص۔ اور مسلمان اتنے گھٹیا، اتنے کمزور ہوں گے کہ اس کمزور ترین شخص کو بھی اس عمل سے نہیں روکیں گے، سمجھے؟ اتنے گھٹیا ہو چکے ہوں گے اور اتنے ان کے ایمان خراب ہو چکے ہوں گے کہ ان کے سامنے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا اور ایک کمزور سا شخص اور کالا کلوٹا ایک شخص جو ہے وہ آ کے حبشہ سے بیت اللہ کی دیواریں گرا دے گا۔ بھائیو یہ ایسا کیوں؟ یہ جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دیکھیں نا، ایک طرف ایمان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں ایک مومن، ایک مسلمان کسی مسلمان حکمران کو وال لگا دیتا تھا تو مسلمان اپنی فوجوں کو وہاں پر پہنچاتے تھے اور ان لوگوں کو یعنی اگر ایک عورت، جیسے آپ کو تو یہ علم ہی ہے کہ بر صغیر سے بھی ایک عورت نے یہاں پر جب راجہ داہر کی جو ہے ایک عورت کے لیے وہ مسئلہ بنا تھا، اس عورت نے جب خلیفہ کے نام خط لکھا تھا تو وہاں سے ایک عورت کے خط لکھنے کے اوپر لشکر یہاں پر پہنچے تھے اور ان لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجائے گئے تھے۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کی فوجیں کسی کمزور مسلمان کی مدد کے لیے فوری پہنچتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیں جیسے حالات آپ کے غزہ کے اندر ہوئے اور وہاں پر کیسے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کو جن اذیتوں سے دوچار کیا گیا، کفار کی جیلوں کے اندر مسلمان قیدی ہیں، ان کے ساتھ جو انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، جو ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور جیسے غزہ کے اندر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، کون اٹھا؟ کون گیا ان کی مدد کے لیے؟ کون گیا ان کو پوچھنے کے لیے؟ کون گیا ان کی جناب کوئی ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے؟ تو یہی حالت ہے۔ وجہ کیا کہ ہم ایمان سے دور ہیں، وہ ایمانی جذبے نہیں ہیں، وہ عمل نہیں ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ہمارے سامنے غزہ کے اوپر وہ سارے جو ہے وہ تکلیفیں اور وہ اذیتیں اور پریشانیاں انہوں نے دیکھی۔ ایسے ہی یہ ایمان مزید کمزور ہو جانا ہے، ایسے ہی یہ عمل مزید کمزور ہو جانا ہے، ایسے ہی یہ عبادت اور یہ دین کے امور میں اور پیچھے چلے جانا ہے اس مسلمان میں، تو پھر وہ اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ آج بھی جو جا رہے ہیں کعبہ میں، کیا ہے؟ مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں کیا وہ جذبے لے کر جا رہے ہیں؟ کون سے وہ شوق لے کر جا رہے ہیں؟ وہ جذبے، وہ شوق نہیں ہے کہ جب وہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کرتا تھا، اللہ گناہوں کے بہت وزن لے کر آیا ہوں اور یہ سارے ہی وزن یہاں پر میں نے اتارنے ہیں اور یہ سارے گناہ تجھ سے معاف کروانے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا، اور آج کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں ہیں اور سیلفیاں بن رہی ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے بھی ہار پہنائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، حاجی نے رخصت کیتا جا رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، نشر ہو رہا ہے، اور جناب لوگوں کے درمیان شہرتیں حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کے بھی جناب سیلفیاں لی جا رہی ہیں۔ کہاں رہے گی وہ عبادت؟ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، آپ یقین جانیے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا زیادہ وقت حرم کے اندر گزرے، آپ کا زیادہ وقت یہاں پر حرم میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے اور رو رو کے دعائیں مانگتے ہوئے تمہارا یہاں پر وقت گزرے۔ نہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ایک دن عمرہ کر لیا، اگلے دن سیر سپاٹے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، صاف بادر اپنی قبروں کے اندر ہی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یا تھک جائیدہ جا کے۔ تو وہ عبادت کا جذبہ آج بھی وہ نظر نہیں آتا کہ جو مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ہوا کرتا تھا، یا ایسا تھا، یہ بھی ختم ہو جانا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ ایک حبشی آ کر پھر بیت اللہ کی دیواریں گرا دے گا۔ تو یہ دوسری نشانی، اور تیسری ایک اور آخری آج کے درس میں وہ یہ ہے کہ بھائیو، یہ مصاحف، یہ صحیفے، یہ قرآن، یہ حافظ ہمارے، یہ حفظ کرنے والے ہمارے بچے، آپ کو اس بات کا علم ہے ان ہمارے بہت سے حافظوں نے قرآن حفظ کر کے بھلا دیا ہوا ہے۔ ہمارے ان حافظوں کو قرآن یاد نہیں ہے، بہت تھوڑے حافظ ہیں جو اپنی منزلیں پختہ کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ ہم اس فیلڈ میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ چل جاتا ہے بھائی کہ یہ ہمارے بچے نے اپنے قرآن کو ضبط رکھا ہوا ہے کہ بھلا دیا ہے۔ آپ یقین جانے میں اس کے پیچھے چند نمازیں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا اس حافظ نے قرآن بھلا دیا ہوا ہے، اور آپ کے حفاظ کی اکثریت جو ہے وہ قرآن کو بھول چکی ہے،
اور وہ قرآن کو جو جیسے اس کا حق ہے ہر روز کم از کم حافظ کو ایک پارہ پڑھنا چاہیے زبانی، ہر روز اس کو پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھتے، ٹائم ہی نہیں، دنیا، کاروبار، تجارتیں، مشنیں اور جناب اپنے دنیا کی یہ جو بھی ایک جو لالچ پڑ گئے ہیں اس کے پیچھے لگ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں اور خود حفظ بھول گئے ہیں، خود بھول گئے ہیں یہ لوگ، اور پھر قرآن سبحان اللہ کھول کے بھی نہیں دیکھنا، سمجھ گئے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے سارے حروف اٹھا لیے جائیں گے اور ایسے ظالم حافظوں کے سینوں سے اللہ قرآن اٹھا لے گا، ان کو یاد ہی نہیں رہے گا، اگلے دن سورت پڑھنے کھڑا ہوگا لیکن سورت پڑھ نہیں سکے گا اور کہے گا میں قرآن کھول کے قرآن میں سے میں جناب اس سورت کو دیکھ لوں، جو ہی صحیفہ کھولے گا صحیفہ لفظوں سے بالکل صاف ہو چکا ہوگا، ایک لفظ بھی ان صحیفوں کے اندر باقی نہیں رہے گا اور ایک لفظ بھی ان حافظوں کے سینوں میں باقی نہیں رہے گا۔ سبب کیا ہے؟ اس سے دوری، اس سے دوری اور اس سے لا تعلقی، نتیجہ اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ گھروں میں کتنا پڑھا جاتا ہے؟ حافظوں کے علاوہ باقی لوگ کتنا پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ہر روز گھروں کے اندر قرآن کو کھول کے تلاوت کی جاتی ہے۔ جب یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ اس نعمت کو اٹھا لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ہماری زندگی میں تو یا اللہ ایسا وقت نہ آئے، ہماری زندگی میں ہماری نسلوں میں بھی اللہ ایسا وقت نہ آئے، اس سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔